بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ تشریف رکھیں. کسی مہمان کے آنے پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ کھڑا ہونا درست عمل نہیں ہے. جو بات ہو رہی ہے وہ بات زیادہ قیمتی ہے. یہ آپ کو اٹھاتے بٹھاتے رہتے ہیں. آپ حضرات مسائل کو سمجھیں. احترام دل میں ہوتا ہے. آپ تشریف رکھیں. کوئی مہمان آئے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ بات ہی سمجھیں. تشریف رکھیں. آپ حضرات سب قابل احترام ہیں. تمام حضرات درود شریف پڑھیں تاکہ برکت ہو. کوئی زبان خاموش نہ رہے. عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وقال تعالی فی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. محمد از تمی خواہم خدا رام خدایا از تو عشق مصطفیٰ رام. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین. اسلام ما محبت آل محمد. بھائی انہیں کو کم کر بھائی. دیسی آواز تھوڑی کو بند کر دے. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالی ہم سب کی اس عظیم اجتماع میں حاضری منظور و مقبول فرمائے. آج 29 صفر 1443 ہجری بمقام بلکسر ضلع چکوال کا سالانہ سنی اجتماع ہے، جس کے اندر اسلامی عقائد و نظریات، اہل سنت والجماعت کے موقف کی ترجمانی ہوگی. وقت کی نزاکت کے پیش نظر بات مختصر ہوگی، لیکن آپ کی توجہ بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام کی عمارت
جن عقائد پر قائم ہے، ان عقائد میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصول عقائد 3 چیزیں ہیں۔ کتنی؟ زور سے بولتے رہے۔ اصول عقائد کتنے ہیں؟ 3۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اہل سنت کا یہ موقف کتاب و سنت کے عین مطابق ہے۔ اہل سنت کے برخلاف اہل تشیع 5 چیزوں کو اصول عقائد بتلاتے ہیں۔ ہمارے اصول عقائد کتنے ہیں؟ زور سے نہیں بولتے۔ اور ان کے اصول عقائد کتنے ہیں؟ اس سے معلوم ہو گیا کہ ان کا ہمارے ساتھ اختلاف فروعی نہیں ہے بلکہ اصولی ہے۔ ہمارے اصول عقائد عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ تینوں عقیدے کتاب اللہ میں صاف ہیں۔ عقیدے کے ثبوت کے لیے قرآن مجید کی نص صریح کا ہونا ضروری ہے، ایسی نص جو قطعی بھی ہو اور ایسی نص جو دلالت کے اعتبار سے بھی قطعی ہو۔ کتاب اللہ میں تینوں عقائد بالکل صاف ہیں۔ لا الہ الا اللہ توحید صاف ہے، محمد الرسول اللہ پیارے نبی کی نبوت اور رسالت بھی زور سے نہیں بولتے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون عقیدہ آخرت بھی بالکل صاف ہے۔ اس کے برعکس امامیہ 5 عقائد کو اصول عقائد بتاتے ہیں: توحید، رسالت، عدل، امامت اور قیامت۔ ان کے مذہب کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ امامت ہے، جس کے اوپر سارے نظریے کی عمارت قائم ہے۔ آپ حضرات مختصر وقت میں سمجھ لیں ان کا عقیدہ امامت کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے اللہ تعالیٰ پر واجب ہے جس طرح خدا نبی بھیجتا ہے اس طرح وہ امام بھی بھیجے۔ خدا نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے امام روانہ کیے اور اماموں کا درجہ انبیاء سے زیادہ ہے۔ وہ اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں اور مفترض الطاعت سمجھتے ہیں اور مامور من اللہ سمجھتے ہیں۔ ان کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، وہ خطاؤں سے بھی معصوم ہیں اور ان کی اطاعت بھی ایسے فرض ہے جیسے نبی کی فرض ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اور ان کے کل امام وہ 12 ہیں: جناب علی، حضرت حسن، حضرت حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری اور محمد مہدی۔ کتنے امام بن گئے؟ زور سے۔ یہ ان کے 12 امام، 11 امام آ چکے اور دنیا سے رحلت فرما گئے۔ 12واں امام مہدی آیا، 4 سال کا بچہ تھا۔ وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ایک غار میں چھپ گیا اور اپنے ساتھ اصلی قرآن بھی لے گیا اور بہت ساری چیزیں بھی لے گیا۔ سلیمان کی انگشتری اس کے پاس تھی،
حضرت موسیٰ کا عصا اور سوٹا اس کے پاس تھا، آدم کا کرتا اس کے پاس تھا، مصحف فاطمہ اس کے پاس تھا، بہت ساری چیزیں اس کے پاس تھیں، اصلی قرآن بھی اس کے پاس تھا۔ وہ غار میں چلا گیا، وہ غار عراق میں ہے، ایک شہر میں ہے، اس کا نام ہے سرمن رآج، آج کل اس کو سامرا کہتے ہیں۔ کئی سو سال سے مہدی اس غار میں چھپے ہوئے ہیں، سمجھ آئی؟ یظہرہ للناس بعد ظہورہ، جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو اصلی قرآن کو ظاہر کریں گے، وَيَأْمُرُهُمْ بِقِرَأَتِهِ، اور اصلی قرآن کے پڑھنے کا حکم دیں گے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے حضرت مہدی والا قرآن یہی قرآن ہو جو آج ہمارے پاس ہے۔ تو صاحب فصل الخطاب حسین ابن محمد تقی نوری طبرسی نے اپنی کتاب میں صراحت کی، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِهَذَا الْقُرْآنِ الْمَوْجُودِ، مہدی کے پاس غار والا قرآن موجودہ قرآن کے یکسر مخالف ہے۔ یہ قرآن اور ہے، وہ قرآن اور ہے، بات قابل غور ہے۔ بہرحال وہ اس عقیدہ امامت کے قائل ہے جس کا میں نے مختصر تعارف کروایا۔ اہل سنت والجماعت نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتے ہیں، میرے آقا کے بعد نیا نبی کوئی نہیں، حضور پر نبوت بھی ختم ہے اور معصومیت بھی ختم ہے۔ بات یاد رہے گی، آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں۔ جو پیغمبر کی صفات غیروں میں تسلیم کرے، اس کا مطلب یہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، چاہے وہ ظاہری الفاظ میں ختم نبوت کا اقرار کرتا رہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان کا نظریہ یہ ہے پہلے امام حضرت علی تھے اور پیغمبر نے ان کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ میں نے کہا اس کی کوئی دلیل ان کو کتاب اللہ میں، حدیث رسول میں کوئی صریح دلیل نہیں مل سکی۔ بالآخر انہوں نے اخبار احاد کا سہارا لیا، ایسی روایات جو خبر واحد کا درجہ رکھتی ہیں اور ظنی ہیں، قطعی نہیں ہیں۔ خود امامی علماء کو اس کا اعتراف ہے۔ طبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج میں لکھا ہے، حضرت علی کی نبی کی جانشینی کے بارے میں، حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے بارے میں ہمیں کوئی نص صریح نہیں مل سکی۔ والفضل ما شہدت بہ الآباء، اس کے برعکس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پر ہمارے پاس بے شمار دلائل ہیں۔ یہی ایک بات ہی کافی ہے کہ پیغمبر نے اپنے سامنے ابو بکر صدیق کو اپنے مسلح پر کھڑا فرمایا۔ میری کتاب اگر نہیں مانتے تو اپنی کتاب دیکھ لیں، نہج البلاغہ درہ نجفیہ صفحہ 225 کے اوپر آیا، حضرت پیغمبر علیہ السلام لوگوں کی امامت خود فرماتے تھے، نماز خود پڑھایا کرتے تھے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو گئی، فلما اشتد بہ المرض، تکلیف زیادہ ہو گئی، امر ابا بکر ان یصلی بالناس، حضرت پیغمبر نے فرمایا ابو بکر میرے مصلی پر تو آ جا۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال تو یہ ہے کہ خدا جب لکھوانے پر آیا تو ابو بکر اور خلافت اور ابو بکر کی امامت کی دلیل دشمن کے ہاتھ سے لکھوا دی۔ صدیق پیغمبر کے حکم سے نبی کے مصلی پر آیا اور پیغمبر کے سامنے کئی دن تک صحابہ کو نماز پڑھاتا رہا اور میرا پیر علی پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتا رہا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی کی خلافت بلا فصل کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب صریح دلیل نہیں ملی تو انہوں نے کمزور روایات کا سہارا لیا۔ ان میں سے ایک روایت جو عام طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اسے اچھالا جاتا ہے، عام آدمی جو اس حوالے سے علم نہیں رکھتا متاثر ہو جاتا ہے، میں اس کی وضاحت عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے،
وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ مولا کا معنی ہے خلیفہ بلا فاصل، لہذا علی نبی کا جانشین ہے۔ یہ ہے وہ دلیل جس کا انہوں نے سہارا لیا۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، میں اس کی روایتاً سنداً اس بحث میں نہیں پڑتا، یہ علمی معاملہ ہے، اہل علم اس کو خوب جانتے ہیں کہ اس پر محدثین کا کلام ہے۔ اس سے قطع نظر میں اگلی بات عرض کرتا ہوں جو آپ حضرات کے سمجھنے کی اور آپ کے لیول کی بات ہے۔ وہ بات یہ ہے، انہوں نے جس لفظ کا سہارا لیا وہ لفظ ہے مولا۔ کیا لفظ ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا چوکو گھومنے والا، پھرنے والا بھنگی اور بھیک مانگنے والا ملنگ، وہ ہر وقت کہتا ہے مولا علی مولا علی مولا علی۔ ان کا مطلب یہ ہے علی نبی کا جانشین ہے، علی پہلا خلیفہ ہے۔ آپ لوگ سنی سادہ ہیں، آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ اپنے معنی پر جاتے ہیں، اس کی مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اس سے علی کی پہلی خلافت کا نعرہ لگاتا ہے، وہ آپ کی جیب سے پیسے بھی بٹور لیتا ہے اور اپنے مذہب کا پرچار بھی کرتا ہے، لیکن آپ لوگ لا علم ہیں، آپ کو پتہ نہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، میں اس روایت کا پس منظر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور لفظ مولا کا معنی بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں توجہ؟ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف حضرت علی کو روانہ فرمایا، وہاں کے مال غنیمت کا خمس لینے کے لیے، اور ان کے ساتھ چند اور حضرات کو بھی روانہ کیا۔ یہ حضرات یمن چلے گئے۔ جب یمن میں تھے، ادھر پیغمبر کا دوسرا حکم نامہ پہنچا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو باقی لوگ سارے وہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے۔ نبی علیہ السلام کا یہی حج آخری حج تھا اور آپ نے یہی ایک ہی حج کیا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ کے حکم کے مطابق سارے مسلمان مکے کی طرف روانہ ہونے لگے۔ خود نبی علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا۔ آپ کے اہل بیت آپ کے ساتھ ہیں، ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ بھی چل پڑے، مدینے والے بھی مکے، یمن والے بھی مکے، طائف والے بھی مکے، گرد و نواح والے بھی مکے، کیونکہ حج ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں، اور حج ہوتا ہے عرفات میں، اور حج ہوتا ہے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن میں تھے، انہیں جب پیغمبر کا یہ پیغام پہنچا تو وہ بھی وہاں سے یمن سے چل کر مکہ مکرمہ آئے، یہاں آ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ حج فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے میدان عرفات میں جامع خطبہ دیا، ہزاروں صحابہ پیغمبر کے اہل بیت حضرت نبی کے ساتھ تھے، آپ کے سامنے تھے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے، جمعہ کا دن تھا، 10 ہجری تھا، پیغمبر کا آخری حج تھا، صحابہ کا ہزاروں اجتماع تھا، پوری کائنات کے مومنین کا خلاصہ وہاں جمع تھا۔ اللہ پاک نے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا، پیغمبر نے وہ اعلان پڑھ کر صحابہ کو سنایا۔ میرے صحابہ، اللہ پاک نے آج ہمارا دین مکمل کر دیا، دین کی تکمیل ہو گئی۔ 23 برس تک جو دین اترتا رہا، آج اس کی تکمیل کا اعلان ہو گیا۔ اللہ نے تمہیں خطاب کر کے اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین پورا کر دیا، آج کا دین میں نے تمہارا مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، اور میں نے لیے اسلام والی نعمت کو پورا کر دیا۔ میں نے اس کا نام دین اسلام رکھا۔ اب جس کو دین کی ضرورت ہے، دین کامل مکمل ہے، اپنے عقیدے اور عمل اس کے مطابق بنائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے مزید وضاحت فرمائی، میرے صحابہ، شاید اگلے سال تم آؤ تو مجھے یہاں نہ پاؤ، لگتا ہے میری رحلت کا وقت قریب ہے، لگتا ہے میری رحلت قریب ہے۔ میری باتوں کو غور سے سنو۔ آپ نے بڑا جامع خطبہ دیا اور اس میں یہ بھی اعلان فرما دیا، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی ترکتکم علی شریعت بیضاء لیلھا ونہارھا سواء۔ میں محمد دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں واضح رستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے دین کا کوئی مسئلہ نہیں چھپایا، میں نے عقائد کو بھی بیان کر دیا، اعمال کو بھی بیان کر دیا، میں نے دین کی پوری وضاحت
وضاحت کر دی. دین کا مسئلہ کلمے سے لے کر وضو تک صاف، نماز سے لے کر جنازے تک صاف، تبیان لکل شیء، ہر شے کا بیان ہو گیا. جس آدمی کو دین کی ضرورت ہے وہ قرآن کے مطابق عقیدہ بنائے، میری سنت کے مطابق اپنا عمل کرے، اس پر عمل کرے گا تو وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. دین کی تکمیل کا وہاں اعلان ہو گیا. نبی علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ عرفات سے چل کر بقیہ حج کے مناسک ادا کیے. علماء لکھتے ہیں کہ 14 ذی الحجہ تک پیغمبر نے مناسک ادا کر لیے. آپ نے تمام لوگوں کو واپسی کا حکم دے دیا. مدینے والے مدینے جانے لگے، طائف والے طائف جانے لگے، یمن والے یمن جانے لگے، گرد النواح والے گرد النواح کی طرف واپس جانے لگے. حضرت نبی علیہ السلام نے بھی واپسی کا سفر اختیار کر لیا. حضرت پیغمبر وہاں سے نکلے. ذی الحجہ کی 14 تاریخ تھی. 9 ذی الحجہ کو تکمیل کا اعلان پہلے ہو گیا تھا. 9ویں گئی، 10ویں گئی، 11ویں گئی، 12ویں گئی، 13ویں گئی، 14ویں گئی، 15ویں گئی، 16ویں گئی، 17ویں گئی. دن آیا 18 ذی الحجہ کا. حضرت پیغمبر مکے سے چلتے چلتے مدینے کے راستے میں جوفا کے قریب ایک مقام پر پہنچے. اس مقام کا نام ہے وادی خم. کیا نام ہے؟ وادی خم. یہاں ایک پانی کا تالاب تھا. وہاں آپ نے پڑاؤ کیا کہ پانی کے استعمال میں ہمیں آسانی ہوگی. وہاں آپ نے وضو وغیرہ فرمایا اور صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بھی وضو کیا. اور حضرت علی بھی آ گئے تھے، وہ بھی ساتھ تھے. اور یمن کے ساتھ ان کے ساتھی جو گئے تھے وہ بھی آ گئے تھے. آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی. ظہر کی نماز کے بعد بعض حضرات نے حضرت نبی سے درخواست کی، یا رسول اللہ، حضرت علی کو آپ نے یمن بھیجا تھا، ان کے ساتھ جو ساتھی گئے تھے، ساتھیوں اور حضرت علی کے درمیان رائے کا اختلاف ہو گیا. توجہ میری طرف رکھنی ہے بات کو. حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کا آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا. اس مال غنیمت کے، مال خمس کے استعمال کے بارے میں اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا ہمیں یہ چیز دے دیں، یہ چیز دے دیں. حضرت علی ان کے ذمہ دار تھے. حضرت نے فرمایا یہ میں نہیں دیتا، پہلے پیغمبر کے پاس پہنچائیں گے، پھر نبی علیہ السلام جس کو جو دیں گے اس کے بعد وہ استعمال کریں. حضرت علی کا موقف بالکل صحیح تھا. حضرت علی نے اپنی ضرورت کے ماتحت ان چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو خود استعمال فرما لیا. تو باقی ساتھی کہنے لگے آپ چیزیں خود استعمال کرتے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے. یہ تھی بات. یہ معاملہ پھر پیغمبر کے سامنے آیا. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے بھائیوں، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، یہ تو کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا. اگر علی نے کوئی چیزیں استعمال کر لیں تو وہ تمہارا ذمہ دار تھا، اس کو اجازت تھی، اس کا حق بنتا تھا. اور اس نے جو چیزیں لی ہیں وہ اپنے حصے سے بھی کم لی ہیں، ان کا حصہ اس سے بھی زیادہ بنتا تھا. یہ تو کوئی حرج کی بات نہیں، تم میرے علی سے صلح کر لو. حضرت نبی نے فرمایا علی میرا عزیز ہے، علی میرا بھائی ہے، بلکہ علی میرا محبوب ہے. علی مجھ سے محبت رکھتا ہے، میں علی سے محبت رکھتا ہوں. اس موقع پر پیغمبر نے فرمایا من قلت مولا فعلی مولا. توجہ کرنا، توجہ کرنا. من قلت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا کا معنی تھا دوست. مولا کا معنی دوست. مولا کا معنی بولتے نہیں. مولا کا معنی دوست، یا مولا کا معنی محبوب، یا مولا کا معنی پیارا. حضرت پیغمبر نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے، جس کا میں پیارا ہوں علی بھی اس کا پیارا ہے. یہ بات سن کر سب نے خوشی کا اظہار کیا. سمجھ آ رہی یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اور حضرت علی کو گلے سے لگایا، محبت کا اظہار کیا اور کہا علی آپ کے ساتھ جو ہماری رنجش ہو گئی تھی وہ رنجش دور ہو گئی ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ہم بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی بن کر رہیں گے. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ كَمِصْدَاقٍ. باہم حضرات شیر و شکر ہو گئے. کچھ حضرات علی کو مبارک بھی دینے لگے کہ رنجش دور ہو گئی. پیغمبر نے آپ کی برات کا اعلان کر دیا. نبی نے معاملے کو صاف فرما دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟
یہ تھی بات. مولا کا معنی دوستی کا تھا. انہوں نے کہا نہیں مولا کا معنی دوستی نہیں ہے, مولا کا معنی تو خلیفہ بلا فصل ہے. میں نے کہا دو باتیں عرض کرتا ہوں, توجہ سے سنیں. پہلی بات یہ ہے مولا عربی زبان کا لفظ ہے, سرائکی کا لفظ نہیں ہے, اردو کا لفظ نہیں ہے, فارسی کا لفظ نہیں ہے, ہندی کا لفظ نہیں ہے, پنجابی کا لفظ نہیں ہے, سنسکرت کا لفظ نہیں ہے, انگریزی کا لفظ نہیں ہے. جس زبان کا لفظ ہے اسی زبان کی لغت اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ لغت مولا کا کیا معنی بتاتی ہے. بعض علماء نے مولا کے 18 معنی بیان کیے ہیں, بعض علماء نے مولا کے 21 معنی بیان کیے ہیں. خود علماء امامیہ نے اپنی کتابوں میں مولا کے 27 معنی بیان کیے ہیں. ان میں ایک معنی بھی خلیفہ بلا فصل کا بیان نہیں کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی لغت, عربی ڈکشنری تمہارا ساتھ نہیں دیتی. تم نے جو معنی کیا ہے وہ سراسر غلط ہے. اور بعض ہمارے میں کہوں گا نادان مولویوں نے یہ کہہ دیا مولا کا معنی ہے سردار. میرے محترم یہ معنی بھی غلط ہے. میں آگے چل کر عرض کروں گا کہ یہ معنی کیسے غلط ہے. مولا کا معنی وہی صحیح ہے جو اہل سنت نے کیا. مولا کا معنی خلیفہ بلا فضل نہیں ہے. لغت میں یہ معنی کہیں بھی منقول مرقوم نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے میں انصاف پسند آدمی ہوں, دیانت دار آدمی ہوں. انصاف اور دیانت والی بات کروں گا. دیانت والا بندہ ضرور قبول کرے گا. انصاف کی آنکھ سے دیکھنے والا آدمی ضرور قبول کرے گا. اسے قبول بھی کرنا چاہیے. میں دعوت فکر دیتا ہوں دنیا کے علماء امامیہ کو, اس کا معنی نہ میں کرتا ہوں نہ تم کرو. انصاف ہے؟ مولا کا معنی نہ میں کرتا ہوں نہ تم کرو. پیغمبر کے دروازے پر چلتے ہیں. جس پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, پیغمبر خود بتائیں گے کہ یہاں مولا کا معنی کیا ہے. انصاف ہے؟ زور سے بولیں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ انصاف والی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. آئیں جھگڑا ختم کرتے ہیں, پیغمبر کے دروازے پر چلتے ہیں. حضرت نبی علیہ السلام یہاں جو مولا کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں اس کا تقابل کیا ہے؟ الاشیاء تتبین بازدادها, ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے, سفید کی پہچان سیاہ سے ہوتی ہے, صحیح کی پہچان غلط سے ہوتی ہے, حق کی پہچان باطل سے ہوتی ہے, درست کی پہچان غلط سے ہوتی ہے. اور میرے دوستو بزرگوں ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. دیکھتے ہیں یہاں تقابل میں جو لفظ آئے گا وہ اس کی ضد میں ہوگا تو مولا کا معنی خود بخود متعین ہو جائے گا. یہ پیغمبر کا فرمان نامکمل ہے, پورا مکمل فرمان پیغمبر کا پیش نہیں کرتے. وہ میں پیش کروں گا, مولا کا معنی خود بخود سمجھ آ جائے گا. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آگے پیغمبر نے فرمایا اللہم والم من والا وعادم من آدا, اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ, جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر. نبی علیہ السلام نے آگے اس کا معنی خود بیان فرما دیا. تقابل میں عداوت ہے, محبت اور اس کے مقابلے میں عداوت آتی ہے, خلافت نہیں آتی. تو یہاں معلوم ہو گیا عداوت کے تقابل سے کہ یہاں مولا کا معنی دوستی ہے اور مولا کا معنی محبت ہے. وہی معنی صحیح ہے جو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مولا کا معنی کیا ہے؟ زور سے. مولا کا معنی دوست, مولا کا معنی محبوب, مولا کا معنی پیارا. ٹھیک ہے, زور سے بولو یار. یہ معنی یاد رکھنا ہے. مولا کا معنی, مولا کا معنی, پھر کہیں مولا کا معنی, مولا کا معنی, مولا کا معنی. آئیں قرآن مجید میں چلتے ہیں. اللہ پاک اس لفظ کو بھی استعمال فرماتے ہیں. وہاں کیا معنی ہو رہا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. خدا بھی محمد کا مولا, جبرائیل بھی محمد کا مولا, اور نیک مومن بھی محمد کا مولا. اگر مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے, آیت کا معنی ہوگا خدا بھی نبی کا خلیفہ بلا فصل ہے, جبرائیل بھی نبی کا خلیفہ بلا فصل ہے, اور سارے مومن نبی کے خلیفہ بلا فصل ہیں. یہ معنی ٹھیک ہے؟
بولے خدا کس کا خلیفہ بلا فصل ہے؟ جبرائیل کس کا خلیفہ ہے؟ محمد کریم مومن مسلمان کس کے خلیفہ؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل سراسر غلط ہے، جانشینی والا معنی بالکل غلط ہے، یہ معنی صحیح نہیں ہے، بلکہ پیغمبر نے بھی ایک اور مقام پر فرمایا، حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت زید سے فرمایا انت اخونا و مولانا، زید تو ہمارا بھائی ہے اور تو ہمارا مولا ہے۔ اگر مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے پھر تو حضرت زید نبی کا خلیفہ بن جائے، علی کی باری کب آئے گی؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشترک لفظ تھا کئی معنوں میں، جس کا ایک معنی انہوں نے اپنی طرف سے نکال کر گھڑ کر پیش کیا۔ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہرگز نہیں ہے، اور پیغمبر نے کسی کو اپنا جانشین بنایا بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میرے اوپر اعتماد نہیں تو میں آپ کو علی کے دروازے پر لے چلتا ہوں، یہ تھوک کی دکان ہے، پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ آپ توجہ تو نہیں فرماتے؟ یہ میں نے حضرت علی کے ارشادات اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ بڑا خزانہ ہے، یہ کتاب ضرور لے کر جائیں، اس میں میں نے حضرت علی کا فرمان پیش کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آخری وقت میں تھے، کسی نے حضرت علی سے دریافت کیا، علی آپ اپنا جانشین کیوں نہیں منتخب کر دیتے، اپنا نائب کیوں نہیں بنا دیتے، اپنا خلیفہ کیوں نہیں مقرر کر دیتے؟ سید مرتضیٰ اپنی کتاب شافی میں نقل کرتا ہے، میرے پیر حضرت علی نے فرمایا پیغمبر نے اپنا جانشین نہیں بنایا، میں اپنا جانشین کیسے بناؤں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں نبی نے اپنا وصی نہیں بنایا، میں اپنا وصی کیسے بناؤں؟ نبی نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا، میں پیغمبر کی مخالفت نہیں کرتا، میں اپنا خلیفہ نہیں بناتا۔ جس طرح پیغمبر کے بعد سارے صحابہ نے صدیق اکبر کو خلیفہ بنا دیا تھا، اللہ نے سبب کیا تھا، اسی طرح میرے بعد خدا سبب کرے گا اور تمام مسلمان کسی اچھے آدمی کو خلیفہ بنا دیں گے۔ علی کا فرمان سچ ہے؟ زور سے زور سے اللہ کی قسم ہے مسلمانوں، میں تو پیر علی کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ جس طرح اہل سنت ابو بکر کی غلامی میں اپنی نجات سمجھتے ہیں، اس طرح اہل سنت علی کی غلامی میں بھی اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ سچ ہے؟ زور سے بولیں یار۔ جس طرح حضرت ابو بکر سچا، اسی طرح میرا پیر حضرت علی بھی سچا۔ جس طرح حضرت صدیق جنتی، اس طرح حضرت علی المرتضیٰ جنتی۔ حضرت علی میرا دین ہے، حضرت علی میرا ایمان ہے، حضرت علی میرے مقتدا، حضرت علی میرے پیشوا، علی میرے دل کی دھڑکن ہے، علی میرے دماغ کا سکون ہے، علی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ علی کی شان بڑھے تو توسوی کا ایمان بڑھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی نے اپنا وصی کوئی نہیں بنایا، میں نے بھی اپنا وصی کوئی نہیں بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے ساری کائنات کے ملنگ جھوٹے ہیں، میرا پیر علی سچا ہے۔ زور سے بولیں حضرت علی، زور سے بولیں حضرت علی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کو حضرت علی کے فرامین پر اعتماد نہیں ہے، ان کو حضرت علی پر یقین نہیں ہے، یہ علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت علی کی بات نہیں مانتے۔ ورنہ یہ میری کتاب لے جائیں، اس کو توجہ سے پڑھیں، میں نے بلا تبصرہ لکھی ہے حضرت علی کے ارشادات، حضرت علی کے فرامین، حضرت علی کے اقوال، انہی کی کتابوں سے بلا تبصرہ میں نے یہاں جمع کر دیے ہیں، شاید کسی کو ہدایت مل جائے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا پیغمبر کے بعد سب سے بہترین جوان کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ، نبی کے بعد بہترین جوان ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد بہترین جوان عمر ہے۔ فرمان علی کا، عظمت میرے پیر ابو بکر صدیق۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اور آپ حضرات پوری توجہ سے بیٹھے، میں قیمتی بات عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہاں پیغمبر نے ہمیں علی سے محبت کا حکم دیا۔ اس حدیث میں پیغمبر نے ہمیں علی سے پیار کا حکم دیا۔ الحمدللہ ہم علی سے محبت رکھتے ہیں، کہو الحمدللہ، زور سے کہیں الحمدللہ۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ کو ابو حنیفہ کے دروازے پر لے چلتا ہوں۔ اہل سنت کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے عقیدے کی ترجمانی میں لکھا ہے، اہل سنت کا مسلک لکھا ہے، اپنے مذہب کا بنیادی نقطہ لکھا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نحن نفضل الشیخین، توجہ سے نوجوان فضلاء علماء
دینی مطالعے والے حضرات پوری توجہ سے، امام اعظم کا فرمان، نحن نفضل الشیخین ونحب الختنین ونمسح علی الخفین، ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، کہو الحمدللہ۔ ہم کون ہیں؟ ہم اہل سنت ہیں نا، زور سے ہم کون ہیں؟ امام اعظم فرماتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور موقف یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن ابو بکر عمر کو سب سے افضل جانتے ہیں، ان کی افضلیت کے قائل ہیں۔ جس طرح پیغمبروں میں آمنہ کا لال سب سے افضل ہے، صحابہ میں ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ ہم سب سے افضل ابو بکر عمر کو جانتے ہیں، اور اس کے بعد وَنُحِبُّ الْخَتَنَيْن، پیغمبر کے جو داماد ہیں حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، ہم دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ مولا کی تفسیر ہو رہی ہے، لفظ مولا کا ترجمہ ہو رہا ہے، لفظ مولا کے ضمن میں اہل سنت کا موقف بیان ہو رہا ہے۔ نحن نفضل الشیخین، ہم ابو بکر عمر کو سب سے افضل جانتے ہیں، ونحب الختنین، اور ہم حضرت عثمان اور حضرت علی سے، یہ نبی کے داماد ہیں، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ونمسح علی الخفین، اور موزے کے اوپر مسح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کافی سارے دوستوں نے مجھے فون کر کے پوچھا، یہاں تو عقیدے کی بات ہو رہی تھی، یہ موضع پر مسح کرنا یہ تو ایک عملی بات ہے، امام اعظم نے یہاں کیسے بیان فرما دیا؟ میں نے کہا آپ نے سمجھا نہیں ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہاں عقیدہ بیان کر رہے ہیں، تینوں باتیں بطور عقیدے کے بیان کی ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ابو بکر و عمر کو افضل سمجھنا، عثمان و علی سے محبت رکھنا، اور موضع پر مسح کرنا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ جو امامیہ ہیں، روافض ہیں، وہ مسح پر موضع پر مسح کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ موضع کے اوپر جو چمڑے کا ہوتا ہے، موضع پر مسح کرنے کی جو روایات ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور حد تواتر کو جو روایات پہنچ جائیں ان سے عقیدے کا اس بات درست ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے، یہ کام الٹا کرتے ہیں، ان کے ہر کام الٹے ہیں۔ یہ موضع پر تو مسح نہیں کرتے، یہ بغیر موضوع کے پاؤں پر مسح ٹھوک دیتے ہیں۔ کچھ سمجھ آئیے، ہر کام انہوں نے الٹا کرنا ہے، اصلی کام نہیں کرنا۔ کلمہ بھی اصلی نہ ہو، وضو بھی اصلی نہ ہو، اذان بھی اصلی نہ ہو، نماز بھی اصلی نہ ہو، جب قرآن ہی اصلی نہ ہو۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے تو بڑا زور لگاتے ہیں کہ جی ہم ثقلین کے قائل ہیں۔ میں نے کہا ثقلین کیا ہے؟ کہا کتاب اللہ اور پیغمبر کی اطرت، یہ دونوں واجب التمسک ہیں، ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ میں نے کہا چلیں ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں، واجب التمسک کتاب ہے اور واجب التمسک وہ نبی کی اطرت ہے۔ میں نے کہا تمہارا تو قرآن بھی غار میں ہے، اور اطرت کا آخری آدمی، آخری امام مہدی وہ بھی غار میں ہے، تم کہاں پھر رہے ہو؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ تم کس کی اطاعت کرو گے؟ جنہ دا قرآنی غارج تے امامی غارج، آپ کیوں چوک بازارج؟ وہیں تشریف لے جائیں نا۔ الحمدللہ اہل سنت کا قرآن بھی اصلی ہے، اور اہل سنت کے جو ہے وہ علماء بھی اصلی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو ثقلین ہیں وہ دونوں چیزیں موجود ہیں، ثقل اول قرآن ہے، ثقل ثانی پیغمبر کی سنت اور نبی کا فرمان ہے۔ یہ دونوں چیزیں اہل سنت کے پاس ہیں۔ سنیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا کلمہ اصلی، تمہارا وضو اصلی، تمہاری اذان اصلی، تمہاری نماز اصلی، تمہارا جنازہ اصلی، تمہارا روزہ اصلی، تمہارا حج اصلی، تمہارا بیت اللہ اصلی، تمہارا مدینے والا محمد کا سبز روزہ اصلی، تمہارا دین اصلی، تمہاری فقہ اصلی، تمہارا عقیدہ بھی اصلی۔ بلکہ میں کہتا ہوں میرا ابو بکر اصلی، عمر اصلی، عثمان اصلی، علی اصلی، طلحہ اصلی، زبیر اصلی، سعد اصلی، سعید اصلی، ہمارا تو حبشے والا بلال بھی اصلی، میرا پیر حسن بھی اصلی، میرا پیر حسین بھی اصلی۔ سچ ہے؟ الحمدللہ ہماری دونوں آنکھیں روشن ہیں، صحابہ والی آنکھ بھی روشن ہے اور اہل بیت والی آنکھ بھی۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ جس کو سمجھ نہیں آئی وہ کھڑا ہو جائے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ سب کو سمجھ آئیے؟ ہاتھ کھڑا کریں مجھے پتہ چلے۔ تو یہ حدیث سمجھ آئیے؟
آئندہ کوئی ترجمہ کرے من کنت مولا فعلی المولا، تو پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ مولا کا معنی دوست ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یار ایک بات مارکے سے پوچھ لیں کہ تم جو کہتے رہتے ہو آج ہمارے فلانے مولانا صاحب فلانے ذاکر صاحب آئے ہیں، یہ اپنے ذاکر کو مولا کہتے ہیں، اپنے عالم کو مولا کہتے ہیں، تو کیا یہ تمہارے تمام ذاکرین اور تمام علماء یہ خلیفہ بلا فاصل ہیں؟ کچھ سمجھ آئیے؟ نہیں آئی؟ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ سنیو، آپ حضرات اتنے سادے نہ بنیں، آپ حضرات جو ہے اپنے دین کی پوری واقفیت حاصل کریں اور اکابر علماء کے ساتھ جو ہے وہ چمٹے رہیں، ان کی تعلیمات ان کی کتابوں کو دیکھیں، ان کے بیانات سنیں، اپنے عقیدے عمل کی اصلاح کریں۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگلی بات بھی توجہ سے سنیں، اگر من کنت مولا فعلی مولا والی روایت خلیفہ بلا فصل کے لیے آئی تھی، پیغمبر نے اس میں علی کو خلیفہ بنایا، میں پوچھتا ہوں دین کی تکمیل کا اعلان تو پہلے مکے میں ہو گیا تھا، یہ اعلان وہاں ہونا چاہیے تھا جہاں ہزاروں صحابہ آئے ہوئے تھے، ساری کائنات سنتی کہ نبی کے بعد نبی کا جانشین علی ہے، اور پیغمبر کو حکم بھی تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر کو حکم بھی تھا فاستع بما تؤمر، پیغمبر کو حکم بھی تھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تو پیغمبر نے کیوں وضاحت نہ کی؟ اگر علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کرنا تھا، حضرت ابی علیہ السلام اس کا اعلان مدینے میں کرتے، اپنے منبر پر کرتے، اپنی مسجد میں کرتے، حضرت ابی اس کا اعلان کرتے تو بیت اللہ کے سامنے کرتے، حضرت ابی اس کا اعلان کرتے تو میدان عرفات میں کرتے، اس کا اعلان نہ مدینے میں نہ مکے میں نہ عرفات میں، اور اعلان ہو رہا ہے پانی کے تالاب پر۔ جب ساری دنیا واپس چلی گئی، یہاں علی کی خلافت کا کیا معنی؟ کچھ سمجھ آئیے بات یا نہیں سمجھ آئی؟ اور ابھی بھی تسلی نہ ہو تو پھر ایک اور بات عرض کرتا ہوں، جب حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنانے لگے اور ان کی خلافت کی بات چلنے لگی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بھی اس حدیث کو اپنی خلافت بلا فصل کی دلیل بنا کر پیش نہیں کیا۔ حضرت علی نے یہ بات تو کہہ دی کہ جب مشورہ ہو رہا تھا مجھے نہیں بلایا گیا، لیکن یہ نہیں کہا میں ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتا، یہ نہیں کہا میں صدیق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، علی نے 6 مہینے کے بعد صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، میں نے کہا 6 مہینے جو خلافت صحیح نہیں تھی وہ 6 مہینے کے بعد صحیح ہو گئی تھی۔ بولتے نہیں ہو یار، ایک کام 6 مہینے پہلے غلط تھا، 6 مہینے کے بعد صحیح ہے۔ پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں بس وہ علی مجبور ہو گیا تھا۔ حضرت نے پھر تکیے سے کام لیا اور کتمان سے کام لیا، پھر گزارا چلایا۔ میں نے کہا حضرت علی نے تکیہ کیا ہے، تم بھی تکیہ کر لو، تکیہ کر لو، اپنا جھوٹا کلمہ چھوڑ دو، تکیہ کر لو، جھوٹی اذان چھوڑ دو، تکیہ کر لو، نماز اہل سنت والی ادا کرو، تکیہ کرو، قرآن اہل سنت والا تسلیم کرو، تکیہ کرو، اپنا تعزیہ چھوڑ دو، تکیہ کرو، ماتم چھوڑ دو، تکیہ کرو، جلوس چھوڑ دو۔ علی نے تکیہ کیا ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ کچھ سمجھ آئیے؟ علی نے تکیہ کیا، ابو بکر کو مان لیا، تکیہ کیا، عمر کو مان لیا، تکیہ کیا، علی کو مان لیا، علی نے تکیہ کیا، خلافت چلی گئی، علی نے تکیہ کیا، حضرت علی نے تکیہ کیا، بی بی کا باغ اور فتق بھی چلا گیا، یعنی علی کا مال بھی چلا گیا، منصب بھی چلا گیا، عہدہ بھی چلا گیا، حتیٰ کہ علی کی بیٹی حضرت عمر شادی کر کے لے گیا، علی کی عزت بھی چلی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسی غلط بات ہے بھئی، ہمارا علی اتنا کمزور نہیں ہے، ہم جس علی کو مانتے ہیں حضرت علی ہمارا اللہ کا شیر ہے، علی طاقتور دلیر ہے۔ ہمیشہ کمزوروں کی چیزیں کھوئی جاتی ہیں، طاقتور کی چیز کوئی نہیں کھو سکتا۔ حضرت علی بہادر تھے، حضرت علی دلیر تھے، حضرت علی جرت اور شہامت کے پہاڑ تھے۔ ہمیشہ کمزوروں کی چیزیں کھوئی جاتی ہیں، علی نے جس کو تسلیم کیا تم بھی اسی کو تسلیم کرو، انشاءاللہ قیامت کا دن آئے گا، ایک ہاتھ صدیق کے ہاتھ میں ہوگا، ایک ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اچھا مشورہ ہے یا نہیں؟ زور سے بولیں، بلند آواز سے بولیں۔ اور ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو، بڑی قیمتی ہے، اس کو بھی پلے باندھ کے لے جائیں، فائدہ ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے، جب نبی علیہ السلام مرض الوفات میں تھے، وہ تو 3 مہینے پہلے والی بات ہے نا، من کنت مولا فعلی المولا، میں پیغمبر کی رحلت سے صرف 3 دن پہلے کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ کتنے دن پہلے؟
آپ کی رحلت انتقال پر ملال آپ کے وصال سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیغمبر کی تیمارداری کر کے گھر سے باہر نکلے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میرے والد حضرت عباس کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا علی ملاقات کرائے۔ انہوں نے کہا جی کرائے۔ فرمایا آقا کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ افاقہ ہے، طبیعت کچھ بہتر ہے۔ حضرت عباس جو علی کے بھی چچا تھے، نبی کے بھی چچا تھے، حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا بھتیجے میری ایک بات غور سے سن، میری ایک بات۔ حضرت علی نے توجہ فرمائی، چاچا کیا کہتا ہے؟ جی چاچا کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی میں بنی عبد المطلب کے بزرگوں کو دیکھ چکا ہوں، ان کی آخری رحلت کا جو وقت تھا میں وہ دیکھ چکا ہوں، مجھے وہی آثار نظر آتے ہیں، مجھے لگتا ہے حضرت پیغمبر ہم سے جدا ہونے والے ہیں، مجھے آثار نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ ایک کام ضرور کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چاچا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ پیغمبر کے پاس جائیں اور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ پیغمبر کے قریب ہیں، آپ نبی کے داماد ہیں، حضرت نبی سے پوچھیں آپ کے پاس آپ کا جانشین کون ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ آپ کے بعد آپ کا نائب کون ہوگا؟ وصی کس کو بنا کر جا رہے ہیں؟ یہ پیغمبر سے پوچھ لیں۔ اگر پیغمبر نے ہمارے بارے میں کہہ دیا، تیرے بارے میں کہہ دیا تو کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوگا، نبی کی جانشینی تجھے مل جائے گی۔ اور اگر پیغمبر نے کسی اور کا بتایا تو کم از کم پتہ تو چل جائے گا کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا جانشین کون ہے، حضرت نبی کے بعد نبی کا وارث کون ہے، حضرت نبی کے بعد نبی کا وصی اور پیغمبر کا خلیفہ کون ہے۔ جب حضرت عباس نے حضرت علی کو یہ مشورہ دیا، حضرت علی نے فرمایا چاچا آپ کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے میں پیغمبر سے یہ بات نہیں پوچھتا۔ حضرت علی فرمایا چاچا میں نبی سے یہ بات ہرگز نہیں پوچھتا، میں جاتا بھی نہیں ہوں، اس بات کے لیے میں جاتا بھی نہیں، میں آپ سے یہ سوال کرتا بھی نہیں ہوں۔ حضرت عباس نے فرمایا علی اس کی کیا وجہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چاچا اگر میں نے جا کر پیغمبر سے یہ پوچھا آپ کا جانشین کون ہوگا اور نبی نے انکار کر دیا، اللہ کی قسم ہے ہمیں قیامت تک خلافت نہیں ملے گی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پیغمبر نے انکار کر دیا ہمیں قیامت تک خلافت نہیں ملے گی، قیامت تک ہمیں یہ منصب نہیں ملے گا، قیامت تک ہمیں خلافت کے قریب بھی کوئی نہیں آنے دے گا، بس اس کو اپنے حال پر رہنے دیں، اللہ جو فیصلہ بہتر کرے گا وہ بہتر ہوگا۔ بات سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی؟ اب توجہ کریں، توجہ۔ جب حضرت عباس نے حضرت علی کو یہ مشورہ دیا آپ پیغمبر سے خلافت کے بارے میں پوچھیں، میرے دوستو اگر پیغمبر نے غدیر خم کے موقع پر علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا، حضرت علی فوراً جواب میں کہہ دیتے چاچا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو نبی پہلے اپنا جانشین بتا چکے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات یار؟ چکوال والے آپ توجہ نہیں کر رہے۔ حضرت علی کہہ دیتے کہ نبی علیہ السلام میری خلافت کا اعلان کر چکے ہیں، مجھے اپنا وصی بنا چکے ہیں، میں نبی کا خلیفہ اور جانشین ہوں، من کنت مولا فعلی المولا۔ علی نے بھی اس کو اپنی خلافت کی دلیل میں پیش نہیں کیا، اور وہاں جو خطبے کے دوران جو پیغمبر کا خطبہ سن رہے تھے انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ پیغمبر نے وہاں غدیر خم وادی خم میں اعلان کیا تھا نبی کے بعد نبی کا جانشین علی ہے۔ جو سامعین تھے، جو خطبے کے اصل مخاطبین تھے، انہوں نے بھی کبھی اس کو علی کی خلافت کی دلیل نہیں بنایا، حضرت علی نے خود اس کو خلافت کی دلیل نہیں بنایا۔ 15ویں صدی کے ملنگو تمہیں یہ بات کہاں سے سوجی ہے کہ تم نے علی کو نبی کا جانشین بنا لیا ہے؟ کو بات سمجھ آئی ہے؟ اور اگر چکوال والوں حاضر بیٹھے ہو تو کہ ایک اور موتی بھی دے دیتا ہوں، دے دوں؟ توجہ کرنا، ایمان سے بتائیں نبوت زمینی عہدہ ہے آسمانی؟ جو نہیں بولے گا میں سمجھوں گا بات نہیں سمجھ آ رہی۔ نبوت زمینی عہدہ ہے آسمانی، رسالت زمینی عہدہ ہے آسمانی، ختم نبوت زمینی عہدہ ہے آسمانی۔ زور سے، اللہ جس کو نبی بنائے اس کی نبوت کوئی چھین سکتا ہے؟
بولو بولو. مشرکین مکہ پیغمبر کے دشمن تھے، پتھر مارتے رہے، کانٹے بچھاتے رہے، گالیاں دیتے رہے، ساحر کہتے رہے، دیوانہ کہتے رہے، نبی علیہ السلام کو اذیتیں دیتے رہے، گڑھے کھودتے رہے. یہ ہے؟ بولے یا کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا پیغمبر پر؟ ہے ایسے؟ کیا مشرکین مکہ اتنی شدید مخالفت کے بعد، اتنے ظلم و ستم کے باوجود، کیا پیغمبر کا عہدہ نبوت چھین سکے ہیں؟ بولو. ختم نبوت چھین سکے ہیں؟ رسالت کا منصب چھین سکے ہیں؟ ملنگ صاحبان غور فرماؤ، خدا را تمہارے نزدیک تو امامت آسمانی منصب ہے، تمہارے نزدیک تو امامت خدائی عہدہ ہے، تمہارے نزدیک تو یہ منصب خدا کا عطا کردہ ہے. علی کو جب خدا نے امام آسمان سے بنا کر بھیجا ہے، میں پوچھتا ہوں پھر لوگوں نے علی کی امامت کیسے چھین لی ہے؟ اس کا مطلب ہے سراسر جھوٹ ہے، سراسر غلط ہے. آسمانی عہدہ کبھی نہیں چھینا جاتا. یا اس کے آسمانی عہدہ ہونے کا انکار کرو، یا علی کی خلافت اور امامت کے چھن جانے کا انکار کرو. کچھ سمجھ آئی ہے؟ لگتا ہے ساری باتیں من گھڑت ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. نبوت نہیں چھینی جاتی تو امامت کیسے چھینی جا سکتی تھی؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ امامت نہ آسمانی منصب ہے، نہ خدا کا عطا کردہ عہدہ ہے. انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑی ہے. امامت کوئی عہدہ نہیں ہے. امام کا لفظ مشترک لفظ ہے، اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قرآن میں ہے قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں کو قتل کر دو. کیا اماموں کو قتل کیا جاتا ہے؟ اس سے معلوم ہو گیا امام کا لفظ مشترک ہے. اچھوں کا امام اچھا ہوتا ہے، بروں کا امام برا ہوتا ہے. یہ لفظ دونوں طرف استعمال ہوتا ہے. یہ کوئی خدائی عہدہ نہیں ہے. امام کا معنی ہے پیشوا، امام کا معنی ہے بڑا. نماز پڑھانے والے امام کو امام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سامنے آتا ہے، آگے آتا ہے، آگے آنے والا پیشوا رہنما امام ہوتا ہے. میرے دوستو سمجھ لو، اگر اچھے لوگوں کا امام ہے تو اچھا ہے، اور برے لوگوں کا امام ہے تو برا ہے. یہ لوگوں کا بنایا ہوا یہ لفظ ہے، اور لوگوں کا بنایا ہوا عہدہ ہے، خدا کا عطا کردہ عہدہ نہیں ہے. سمجھ آئیے بات؟ اللہ کا عطا کردہ عہدہ نبوت ہے. وہ جناب آدم سے شروع ہوا اور آمنہ کے لال پر مکمل ہو گیا. حضور علیہ السلام کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، میرے آقا کے بعد معصوم بھی. زور سے باقی رہی بات 12 اماموں کی، تو یاد رکھیں انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، قبضہ جمایا ہوا ہے. جیسے کہتے ہیں علی ہمارا ہے، حسین ہمارا ہے، ایسے کہتے ہیں 12 امام ہمارے ہیں. سب جھوٹ ہے. الحمدللہ علی بھی اہل سنت کا ہے، حسن بھی اہل سنت کا ہے، حسین بھی اہل سنت کا ہے، اور 12 امام سارے اہل سنت کے ہیں. سچ ہے؟ علی بھی ہمارا، حسن بھی، تو سے بولیں، اور حسین بھی، اور زین العابدین بھی، اور محمد باقر جعفر صادق بھی. قاضی نور اللہ شوستری احقاق الحق میں لکھتا ہے، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنم دیا ہے. علی میرا دادا ہے، ابو بکر میرا نانا ہے. جعفر صادق تو میرے ابو بکر صدیق کا نواسا ہے، صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہے حضرت امام جعفر صادق. جعفر صادق کے وارث ہم ہیں، جعفر صادق کے ماننے والے ہم ہیں. بلکہ اگلی بات بھی آپ کو بتاؤں، امام جعفر صادق کی کوئی اپنی فقہ نہیں تھی، انہوں نے فقہ اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر بنائی ہے. جعفر صادق کی کوئی فقہ مدون نہیں ہے. جعفر صادق کا زمانہ حضرت ابو حنیفہ کا زمانہ ایک ہے. یہ دونوں دوست ہیں اور امام محمد باقر کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ نے جو فقہ حنفی بنائی ہے یہی حنفی فقہ جعفری ہے. انہوں نے وہ قبضہ جمانے کے لیے آپ سے چھین لی ہے. امام جعفر صادق کے سارے مسئلے الحمدللہ ہمارے. زور سے کہو ان کے مسئلے. جعفر صادق یہی کلمہ پڑھتے تھے جو اہل سنت پڑھتے ہیں. جعفر صادق کی اذان یہی تھی جو اہل سنت کی اذان ہے. جعفر صادق کی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا جملہ نہیں تھا. اگر دنیا کا کوئی مجتہد اپنی کتاب سے جعفر صادق کا ایک فرمان ثابت کر دے، جعفر صادق فرمائے اپنی اذان میں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ جملے جعفر صادق کے فرمان سے ثابت کر دیں، اللہ کی قسم ہے میں سنی مذہب چھوڑ دوں گا.
انشاءاللہ کسی نے حوالہ آج تک نہ دکھایا ہے، نہ کوئی قیامت تک دکھائے گا۔ جعفر صادق کی اذان یہی ہے جو بلکسر کی جامع مسجد کے میناروں سے گونج رہی ہے۔ کہو الحمدللہ، زور سے کہو الحمدللہ۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا جب وضو کرو تو اپنے پاؤں کو دھوو، ہم بھی وضو میں اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں، کہو الحمدللہ، زور سے زور سے۔ اور یہ ایک میری نئی بالکل تازہ کتاب جو میں آج لے کر آیا ہوں، یہ 2 کتابیں میری تحفہ ہیں۔ کوئی سنی ایسا نہ ہو جس کے گھر میں یہ 2 کتابیں نہ ہوں، ایک یہ ارشادات علی اور یہ دوسری جو آج نئی ہے، اس کا نام ہے بنات النبی۔ کیا نام ہے؟ زور سے زور سے۔ اس میں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمت کا فرمان نقل کیا ہے۔ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب کے اندر جس کو باحوالہ نقل کیا ہے حیات القلوب جلد 2 میں، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ میری گھر والی خدیجہ پر رحمت کرے، اس کے پیٹ سے مجھے 2 بیٹے ملے اور اللہ پاک نے مجھے 4 بیٹیاں عطا کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا، چاروں کی اماں خدیجۃ الکبریٰ، بابا محمد مصطفیٰ۔ میں نے جعفر صادق کا فرمان اس کتاب میں نقل کر دیا ہے۔ اگر کوئی ہمت کرے، میں یہ نہیں کہتا میری کتاب سے دکھائے، اپنی کتاب سے دکھائے۔ امام جعفر صادق فرمائے نبی کی بیٹی ایک ہے، 3 محمد کی نہیں، پھر بھی میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا، مخلص عبداللہ صاحب کو بھی ساتھ لے چلیں گے۔ کہو انشاءاللہ، تو اللہ کہ انشاءاللہ، مل کے کہیں انشاءاللہ۔ نہ کسی نے حوالہ دکھایا ہے، نہ کوئی قیامت تک دکھائے گا۔ بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے اس کتاب میں روافض کی معتبر کتابوں کے 60 حوالے پیش کر دیے ہیں۔ پاک محمد کی بیٹیاں 4۔ کتنے حوالے؟ زور سے زور سے، کتنے حوالے؟ 60 حوالے، 60۔ اور وہ جو سوشل میڈیا پر ایک غلط پراپگنڈا کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور پھر اولاد نہیں ہوئی، پھر اولاد ہوئی اتنے عرصے کے بعد، پھر وہ اتنی بچیاں پیدا ہوئیں، جوان ہو گئیں، پھر نبوت کے اعلان سے پہلے ان کی شادیاں ہو گئیں۔ انہوں نے بہت بڑا آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ بالکل سادہ ہیں۔ میں نے پورا وہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب بھی اس میں لکھ دیا ہے، پڑھیں، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اور ان کی کذب بیانی اور ان کا افتراء بھی واضح ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس میں ایک اور بھی عجیب چیز میں نے شامل کی ہے۔ میرے جد امجد، میرے نانا بزرگوار، سیدی و سندی، شیخ العرب والعجم، امام اہل سنت حضرت اقدس علامہ محمد عبدالستار توسوی نور اللہ مرکزہ، انہوں نے آج سے 52 سال پہلے ان کے نامور عالم سے بنات النبی کے موضوع پر مناظرہ کیا تھا اور عدالت میں مناظرہ کیا تھا۔ کہاں؟ بولتے نہیں ہو؟ ڈیرہ غازی خان کی عدالت میں وہ مقدمہ چلا۔ 1967 سے لے کر 1968، 2، 2.5، 3 سال تک وہ وہاں عدالت میں مقدمہ چلتا رہا۔ ان کا عالم وہاں پیش ہوا اور پس و پیش کرنے لگا۔ میرے جد امجد نے وہاں ان کی کتاب کا ایک ہی حوالہ پیش کیا اور وہ حوالہ یہی تھا جو حضرت امام جعفر صادق کا فیصلہ ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں۔ جج نے وہ جب حوالہ دیکھا تو اس عالم سے پوچھا، امامی عالم صاحب، ملنگ صاحب، بتائیں نا، یہ آپ کی کتاب ہے، آپ کا حوالہ ہے؟ اس نے کہا اس میں ایک راوی ہے، اس کا نام ہے مقداد، وہ جھوٹا ہے، یہ روایت جھوٹی ہے۔ تو جج صاحب دیکھنے لگا، توسوی صاحب آپ بتائیں یہ مقداد راوی۔ حضرت نے پھر وہی کتاب کھولی، جج کے سامنے کی اور کہا جج صاحب آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں، جھوٹا جھوٹ بول رہا ہے، اس میں مقداد نام تک لکھا ہوا نہیں ہے۔ جب جج نے اس کو دیکھا، واقعی اس میں نام نہیں تھا اور راوی جھوٹ بول رہا تھا اور دھوکہ دے رہا تھا۔ ایک ہی دلیل سن کر جج نے فیصلہ لکھا، عبدالستار توسوی کا موقف سچا ہے، مذہب اہل سنت والجماعت سچا ہے، پیغمبر کی بیٹیاں 4۔ وہ عدالت پاکستان کا فیصلہ، اس اصل فیصلے کی نقل وہ بھی میں نے اس میں شائع کر دی ہے، انگریزی میں ہے۔ جو انگریزی والے حضرات ہیں وہ انگریزی دان اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ دے دیا ہے تاکہ سب لوگ استفادہ کریں، پوری دنیا کو پتہ چل جائے اہل سنت والجماعت جس طرح پیغمبر کے صحابہ کے وفادار ہیں، اس طرح نبی کی اہل بیت کے بھی حبدار ہیں۔ نبی کی بیٹیاں نبی کی اہل بیت ہیں اور پیغمبر کی بیٹیاں 4۔ کتنی؟ دو سے نہیں بولتے، اونچی آواز میں نہیں بولتے،
اور اس میں 60 حوالہ میں نے پیش کر دیا ہے، اور باقر مجلسی کا ایک لمبا حوالہ پیش کیا ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری اولاد کی تفصیل بیان کی ہے باقر مجلسی، وہ بہار میں نقل کرتا ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کے بیٹے 3، حضرت پیغمبر کی بیٹیاں 4، اور حضرت نبی علیہ السلام کے داماد 3۔ اندازہ کریں کتنی بڑی صراحت ہے۔ پیغمبر کے داماد 3، جناب ابو العاص، جناب عثمان، جناب علی المرتضی، یہ تینوں بندے پیغمبر کے داماد ہیں۔ آپس میں کیا لگیں گے؟ بولتے نہیں ہو یار۔ یار بیوی کی بہن کا شوہر کیا ہوتا ہے؟ سادہ لفظوں میں کہوں، سالیدہ گھر والا کیا ہوتا ہے؟ سانڈو کہتے ہو نا ہم زلف، کیا کہتے ہیں؟ زور سے زور سے۔ حضرت علی اور حضرت عثمان یہ دونوں آپس میں سانڈو ہیں۔ حضرت علی اور حضرت ابو العاص یہ دونوں آپس میں سانڈو ہیں، اور آپ کو باتیں بتاتے نہیں ہیں، مذہب کو چھپایا ہوا ہے کیونکہ ان کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ حق کو چھپاؤ، یہ اپنے آقاؤں کی وفاداری کر رہے ہیں۔ وہ جو ابو العاص ہیں وہ حضرت علی کے ہم زلف اور سانڈو بھی ہیں، اور حضرت ابو العاص کی بیٹی امامہ سے حضرت علی نے بعد میں شادی کی ہے، تو ابو العاص علی کا سسر بھی لگتا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ ظالم خیال کرو، اگر ابو العاص کو ویسے نہیں مانتے اب تو مانو کہ یہ علی کا سسر ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ابو العاص کی بیٹی سیدہ امامہ پیغمبر علیہ السلام کی نواسی ہے۔ پیغمبر کے 1-2 نواسوں کا نام لیتے ہیں، باقیوں کا نام نہیں لیتے۔ نبی علیہ السلام کے نواسے 5۔ کتنے؟ بولو یار اونچی آواز میں۔ بڑے بڑے نواسے کا نام کیا ہے؟ بڑے افسوس کی بات، بڑے افسوس کی بات ہے چکوال والو، حضرت نبی علیہ السلام کے بڑے نواسے کا نام ہے علی۔ کیا نام ہے؟ علی۔ یہ حسنین کریمین سے بڑا ہے، اس مظلوم کا کوئی نام نہیں لیتا۔ بڑے نواسے کا نام ہے علی، دوسرے نواسے کا نام ہے عبداللہ جو حضرت عثمان کا۔ یہ دونوں پیغمبر کے نواسے حسنین کریمین سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن ان مظلوموں کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کرتا۔ کتنے ہو گئے؟ بڑے کا نام کیا ہے؟ علی رضی اللہ۔ دوسرے کا نام کیا ہے؟ یہ علی وہی ہے جب پیغمبر نے فتح مکہ کیا تو پیغمبر کی سواری پر ایک آدمی جو پیغمبر کے ساتھ سوار تھا وہ نبی کا یہی نواسا تھا، اس کا نام جناب علی ہے۔ سب کہو رضی اللہ تعالی۔ تو بڑا نواسا علی، دوسرا نواسا بولے بولے عبداللہ، اور تیسرا نواسا حسن، چوتھا نواسا حسین، پانچواں نواسا محسن۔ یہ محسن بچپن میں فوت ہو گیا، حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے، حسن رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، آج جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ سچ ہے؟ زور سے بولے یار۔ یہ پیغمبر کے سارے نواسے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی نواسیاں، بڑی نواسی آپ کی امامہ ہے جس کا میں ذکر خیر کر رہا ہوں۔ یہ نبی کی پہلی نواسی ہے، بڑی نواسی ہے، زینب کی بیٹی ہے، ابو العاص کی بیٹی ہے، اسی سے حضرت علی نے شادی کی۔ اب حضرت علی کی گھر والی ہے، بلکہ ان کے علماء نے ایک حوالہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی نے بی بی فاطمہ کی رحلت کے بعد بی بی امامہ سے شادی فرمائی تو علی کا اس کے گھر سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، اس کا نام تھا محمد اوسط۔ یہ ابو العاص کا نواسا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سے آمین کہیں، بلند آواز سے آمین کہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک نواسی وہ سیدہ زینب ہے جو حضرت علی کی شہزادی ہے۔ عبداللہ بن جعفر سے اس کا نکاح ہوا، اسی کے بچے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور ایک اور نواسی جس کا نام سیدہ ام کلثوم ہے جو علی کی بیٹی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کے بدن سے ہے۔ حضرت عمر نے رشتہ مانگا، علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کو دے دیا۔ اب عمر علی کا داماد ہے، علی نبی کا داماد ہے، عثمان نبی کا داماد ہے، اور خود پیغمبر ابو بکر و عمر کے داماد ہے۔ کتنا قرب ہے دوستو ان سب میں۔ اسی لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی سچا، نبی کی ازواج سچی، نبی کی اولاد سچی، نبی کے بیٹے سچے، نبی کی 4 بیٹیاں سچی، حضرت نبی کے نواسے سچے، حضرت نبی کی نواسیاں سچی، نبی کی ساری جماعت سچی، پیغمبر کا پورا خاندان سچا۔
ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ دونوں کتابیں آپ کو آج ملیں گی، اور یہ بلکسر کانفرنس کی برکت کی وجہ سے یہ آپ کو جو ہے پیکج لگایا، پیکج سمجھتے ہیں نا، پیکج سستے ریٹ پر ملے گی آج، جہاں بعد میں اس ریٹ پر نہیں ملیں گی، یہاں سستے ریٹ پر ملے گی۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اللہ اس پروگرام کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور جن عزیزوں نے، نوجوانوں نے اس کے لیے محنت کوشش کاوش کی ہے، ان کی زندگیوں میں اللہ برکت کرے۔ جنہوں نے تعاون کیا، اللہ ان کے مال رزق میں برکت پیدا فرمائے۔ کچھ پرچیاں آ گئی ہیں، یہ کہتا ہے کچھ لوگ ان کی مجالس میں جاتے ہیں، شودے بکھے ودے اس نے چاول کھاون ویندن یا چکوال والے دا حلوہ، اور اللہ دے بندے حلوہ اپنے گھر پکایا کر، انہیں دے حلوے نہ کھا دے کرو۔ باقی یہ کالے کپڑے کا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور اس پر میں اس کا حوالہ میں نے کتابوں میں بھی دے دیا ہے۔ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات بات خلط ملط کر دیتے ہیں، خلط ملط نہیں کرنی۔ اہل تشیع کے لیے ان کے مذہب میں کالا لباس حرام ہے، حوالہ میری کتاب میں آیا ہوا ہے۔ ان کے مذہب میں ان کے لیے کالا لباس، بولے بولے، البتہ جو اہل سنت ہیں آپ کے لیے ہم کچھ گنجائش پیدا کر دیں گے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ محرم میں آپ نے بھی نہیں پہننا، اور غم کے موقع پر بھی اظہار غم کے لیے کالا لباس نہیں پہننا۔ اس کے علاوہ اگر کبھی کبھی پہن لے تو اس کی اہل سنت کے لیے گنجائش ہے۔ سمجھ آ گئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ اور باقی کوئی ساتھی پوچھ رہا ہے، کچھ سنی لوگ ہیں جلوس کو اپنے گھر اے رانجھے ہر دے سانجھے، اے ادن خدا ہی راضی راوے تے بھگوان بھی، اے اللہ دا بندہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ یک رنگ۔ میں ایک جملہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں، آدمی یا مسلمان ہو یا کافر ہو، منافق نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو بھئی کھڑے ہو کر رہیں، اپنے حلقوں تک محدود رہیں، ان کے پروگراموں میں مداخلت نہ کریں، وہ اپنے گھر رہیں، آپ اپنے گھر۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں حکومت اعلان کر دے ہر آدمی کو مذہبی آزادی ہو، اپنی عبادت جس طرح وہ چاہیں کریں، پابندی نہ ہو۔ ایک مہربانی کریں، ہر آدمی عبادت اپنے گھر کرے، ٹھیک ہے؟ چوک بازار پر کون سی عبادت ہے؟ یہ کچھ ساتھی پوچھ رہا ہے، کچھ لوگ نیاز دیتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہ شودے نا دے سنین وچو وچو ای ملنگے نے سکیں۔ محرم میں نیاز کی اجازت نہیں ہے، نظر نیاز جب بھی دیں اللہ کے نام کی دیں، غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، محرم میں بالکل نہیں دینی، ان کی مشابہت ہو جائے گی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ٹھیک ہے؟ ایک مسئلہ اور پوچھا ہے، ایک ہمیں کسی نے کہا ہے محرم میں شادی کرنا حرام، اور گال سنو یار بالکل تو ست سادے ہو، یہ مسئلہ آپ انہی سے پوچھ لیں۔ وہ کہتے ہیں 8 محرم کو ہماری رسم مہندی ہے، 8 محرم کو ڈھول بجاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے ہیں 8 محرم کو وہاں کربلا میں قاسم کی شادی ہوئی تھی۔ میں کہ حضرت قاسم دی شادی اتھا جائز ہے، تو سب مٹھائیاں ونڈو ڈھول بجاؤ جائز ہے، سنی دی شادی کیوں نہ جائز ہے؟ کچھ سمجھ آئیے؟ سب جھوٹ ہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہوا ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جو شادی ہوئی ایک روایت کے مطابق وہ بھی محرم میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اس لیے مہر نکاح کرنا ہر وقت جائز ہے، مباح ہے، کسی وقت اس کی ممانعت نہیں ہے۔ رمضان میں بھی جائز ہے، مکے میں بھی جائز ہے، عرب میں بھی جائز ہے، عجم میں بھی جائز ہے، محرم میں بھی جائز ہے، سفر میں بھی جائز ہے، ربیع الاول میں بھی جائز ہے۔ اگر کسی کی وفات سے مہینہ غم کا ہوتا، سب سے بڑے غم کا مہینہ ربیع الاول بنتا کہ 12 ربیع الاول کو پیغمبر کی رحلت ہے، پھر ہم ماتم کرتے رہیں؟ نہیں 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 بھئی، تکلیف آ جائے صبر کریں، نعمت مل جائے تو شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کچھ ساتھیوں نے لکھا ہے،
کہ کچھ کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں ہمیں بات نہیں، وہ شور نہ کرو بھائی. کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ملنگوں کے ساتھ خرید و فروخت. بھائی دیکھیں اگر کوئی اور جگہ ہے اور ان کے بغیر آپ کا گزر اوقات چلتا ہے اور کاروبار چلتا ہے تو ان کے ساتھ بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے. اور اگر نہ ہو تو پھر اس طرح سے گنجائش ہوتی ہے جیسے باقی لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی آدمی کاروبار کر لیتا ہے تو گنجائش اس میں بھی نکل آتی ہے، ٹھیک ہے. بولتے نہیں ہو. اور یہ کہتا ہے جنازے کا مسئلہ، جنازہ ان کا آپ نہیں پڑھ سکتے، جنازہ آپ اپنا پڑھیں. کہتا ہے جنازہ نہ پڑھیں، ویسے ان کے ساتھ تعزیت کریں. جہاں جنازہ ناجائز ہوتا ہے وہاں تعزیت بھی ناجائز ہوتی ہے. یہ دونوں شریعت کے حکم ہیں. سمجھ آئیے؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ امام مہدی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، لمبی بات ہے، کبھی زندگی رہی تو امام مہدی کے بارے میں ہم وضاحت سے عرض کریں گے. حضرت امام مہدی کے ہم قائل ہیں، ہمارے وہ پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، خاندان نبوت کے فرد ہیں. امام مہدی علیہ الرضوان، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمارا مہدی اور ہے، ملنگوں کا مہدی اور ہے. بات قابل غور. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. بیٹھ جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف دعا خیر. ٹائم کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے پروگرام کو قبول فرما. اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہم نے جو بات عرض کی ہے تیری رضا کے لیے کی. اللہ اپنے بیگانے کو ہدایت دے دے. یا اللہ سب لوگوں کو ہدایت دے دے. اللہ سنی شیعہ کو ہدایت دے دے. اللہ بے سمجھوں کو سمجھ دے دے. اللہ بے علم کو علم دے دے. اللہ بے حیاؤں کو حیا دے دے. اللہ ان کے دلوں سے بغض اور کینے کو نکال کر ان کے دینوں میں، ان کے سینوں میں، ان کے دماغوں میں صحابہ کی محبت کو بھر دے. زور سے آمین کہیں. اللہ سب کو سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم پر چلا. سنت کی تابعداری نصیب فرما. صحابہ اہل بیت کی غلامی نصیب فرما. اے اللہ تمام حضرات کی حاجات پوری فرما، مشکلات آسان فرما. بیماروں کو صحت دے، مریضوں کو صحت دے، بے اولادوں کو اولاد دے، گمراہوں کو ہدایت دے، بے دینوں کو دین دے، بے سمجھوں کو سمجھ دے، مردوں عورتوں کو نمازی بنا. زور سے آمین کہیں. یہ زیادہ تر ان کے جلوس میں، پروگراموں میں خواتین شامل ہوتی ہیں. یہ نازک مسئلہ ہے، اس حوالے سے آپ کنٹرول کریں گے. زور سے نہیں بولتے یا ڈرتے ہو؟ تکڑے ہو. اس حوالے سے کنٹرول کریں. عورتوں کو گھر میں بٹھائیں، یہ کہیں نہ جائیں، نہ جلوسوں پر، نہ مزاروں پر، نہ ماتم پر، نہ درباروں پر، نہ قبرستان میں. عورت ہمیشہ گھر میں رہے، ٹھیک ہے. اللہ مردوں عورتوں کو نمازی بنا. اے اللہ تمام حاضرین کی جائز حاجات پوری فرما، مشکلات آسان فرما، پریشانیاں دور فرما. اے اللہ پورے ضلع پر رحمت فرما، پورے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. کرونا کی آفت سے بچا. باشندگان پاکستان سب مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا. پاک محمد کا سچا غلام بنا. زور سے آمین کہیں، اونچی آمین کہیں، بلند آواز سے آمین کہیں. اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے یہ یہاں لکھ کر بھیج رہے ہیں پیغام، اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. حضرت مولانا مخلص محمد عبداللہ صاحب مدظلہ العالی اور ان کے ساتھ جتنی ٹیم کام کر رہی ہے، ان سب نوجوانوں کی زندگیوں میں برکت فرما، ان کی محنت کو قبول فرما. ہمارے اس مرکز کو قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما. زور سے آمین کہیں. ہمیشہ سنی کانفرنس ہوتی رہے. زور سے آمین. اور اس کا ثواب حضرت مولانا حکیم غلام نبی صاحب رحمت اللہ علیہ تک پہنچا، اور اس کا ثواب حضرت مولانا حضرت اقدس قاضی محمد مظہر حسین نور اللہ مرکزہ تک پہنچا، اور اس کا ثواب حضرت اقدس علامہ محمد عبدالستار توسوی تک پہنچا، تمام اکابر تک پہنچا، تمام اہل سنت والجماعت تک پہنچا، اسلاف اخلاف تک پہنچا، مردوں عورتوں تک پہنچا. اللہ سب کی قبروں پر رحمت کی بارش نازل فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی راحتیں عطا فرما. اے اللہ اہل حق کو غلبہ نصیب فرما، اہل کفر کو مغلوب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما.
اے اللہ موت کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، حشر کی ناکامی سے بچا، پیارے حبیب کی شفاعت کا حقدار بنا کر ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنی رحمت سے داخل فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اس عاجز نے جو کچھ عرض کیا ہے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اسے قبول فرما اور حق کے غلبے کے لیے اسے قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک۔